حال ہے اس بستیوں کا. ابھی مکے والوں نے سنایا کہ قریب میں جماعت آئی. اس نے پوچھا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے, قبلہ کدھر ہے؟ کہا کہ ہمیں قبلے کا معلوم نہیں. قبلہ کدھر؟ کہ پھر قبلہ نہیں جانتے؟ کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. کہ نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں. کہا کہ مکے کے قریب والوں کا یہ حال ہے. ہم لوگ منطقہ شرقیہ میں عربوں کی کارروائی سن رہے تھے. ایک عرب نے, دمام کے عرب نے, شیخ عدنان انہوں نے سنایا کہ ہم لوگ مسورات کی جماعت میں گئے. کہاں؟ قسیم. یہ قسیم کون سا علاقہ ہے؟ ہم لوگ بھی گئے تھے, جوڑ تھا. یہ قسیم وہ علاقہ ہے جہاں ائمہ حرمین سب سے زیادہ قسیم کے ہیں. سعودی میں سب سے زیادہ علم وہاں سمجھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا اور علم تو گویا کہ ایک اہم جگہ ہے قسیم. وہاں جماعت کی مسورات صبح کی تعلیم میں جڑی. قرآن کا حلقہ لگا. جب قرآن کا حلقہ لگا کہ ایک عورت جس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی, جب الحمد شریف کے پڑھنے کا موقع آیا تو اسے الحمد شریف یاد آئی تھی. عرب ایسی بستی کے رہنے والی جہاں ائمہ حرمین رہتے ہیں, جہاں علم ہے, اسے الحمد شریف یاد ہے. اس نے روزانہ ایک آیت یاد کرتی, دوسرے دن دوسری آیت, تیسرے دن تیسری آیت, 3 آیتیں اس نے یاد کر دی. جب جماعت 3 دن کے بعد واپس ہونے لگی, اس نے کہا کہ مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں کس سے اپنی سورہ فاتحہ یاد کروں گی؟ کس سے صحیح کروں گی؟ انہوں نے کہا ہماری جماعت تو 3 دن کی ہے. کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا فون نمبر دے دیجیے, میں روزانہ ایک آیت صحیح کروں گی. انہوں نے فون نمبر دے دیا. روزانہ وہ ایک آیت صحیح کرتی. 7 دن میں 7 آیتیں صحیح. اس کے بعد کوئی دین تو تھا نہیں, کوئی جماعت میں لگی ہوئی تو تھی نہیں. وہ خود بخود گاؤں میں نکلی کہ یہ حال میرا ہی ہے اور اوروں کا بھی ہے. اس نے پھر کچھ دن کے بعد سنایا کہ میرا سفر 20 گاؤں میں ہوا اور میں نے بوڑھی عورتوں کو قرآن سنا تو اکثر کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. اکثر کو, میں بہت پرانی نہیں سنا رہا, ابھی اسی سال کی سنا رہا ہوں. اسی سال ہمارا جانا ہوا سعودی, تو اسی سال کی سنا رہا ہوں. انہوں نے سنایا کہ ہم لاک ڈاؤن کے درمیان 3 دن کی جماعت میں گئے تھے. یہ حال سنایا. یہ سعودی اور امارات اور مصر, جو مصر میں ابھی ہم لوگ آدھا رمضان گزرا, یقین جانیے سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا کے قدیم یونیورسٹیوں میں, مدرسے میں, وہ جامعہ ازہر جس کا نام ہے, سب سے بڑی ہے پوری دنیا میں. اس میں سب سے پہلا نمبر ہے. لاکھوں طلبہ جہاں پڑھتے ہوں. تو انڈونیشیا والوں نے وہی سنایا کہ ہمارے 30,000 طلبہ انڈونیشیا کے یہاں پڑھتے ہیں. 30,000 ایک ملک کے, اور ایک عجیب ماحول. اس کی برکت یہ تو ہے کہ قرآن پڑھنے کا عام ماحول ہے. ان کے مساجد میں, ان کے ماشاءاللہ ہوٹلوں میں, ان کی دکانوں میں, ان کی گاڑیوں میں قرآن پڑھنے کا اور سننے کا بڑا شوق ہے. ہر تراویح کے بعد یا اسی طرح سحری سے پہلے, ہر اذان سے پہلے الحمدللہ مسجدوں میں کیسٹوں میں چلا دی جاتی ہیں, یا مستقل قرآن شروع ہوتا ہے. وہ ان کا تعلق مسجد اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ سنا جاتا ہے. تو ایک عام نوجوان بھی قرآن اچھا پڑھتا ہے, اور ایسا پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بہترین قاری ہے. لیکن اندر کا حال معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. یہ بستیاں وہ ہیں جہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں. ملک کے شام میں سب سے زیادہ انبیاء, اس زمین کو ارض الانبیاء, وادی مقدس کہا جاتا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو انبیاء کی نسبتیں جن کو حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, اور جو ہے یوسف علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ سارے انبیاء. اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کا گزر ہوا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کا گزر بھی ہوا, اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام. 5,000 صحابہ کی قبریں مصر کے اندر ہیں. لیکن سنایا کہ آہستہ آہستہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ جہاں ہماری محنت نہیں ہے وہاں لوگ ارتداد پہ جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس لیے ساری دنیا کا باطل ایک پلیٹ فارم پہ, اور اس کا ہدف اسلام و مسلمان ہے. اور ایسے انہوں نے اپنی محنت کا میدان ان بستیوں کو بنایا ہے جہاں دین نہیں ہے, جہاں جہالت ہے, جہاں غربت ہے. وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارتداد کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جہالت فرماتے تھے کہ جہالت کے راستے سے لوگ ان کے اندر اپنی بات سمجھائیں گے, اپنا دین سمجھائیں. اور غربت ہے
تو مال دے کر داخل ہوں گے اور ان کو جو ہے میرے دوستوں دولت دے کر ان میں پہنچیں گے اور اپنی بات سمجھائیں گے. اس لیے فرمائیں کہ یہ محنت کی میدان ان جگہوں کو بنایا ہے جہاں غربت بھی ہے، جہالت بھی ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں بہت ساری جماعتیں ایسے کمزور علاقوں میں بھیجی، انہوں نے یہ کارگزاری سنائی کہ ہندوستان کی بے شمار. ابھی ہمارا یہاں سے پہلے آسام کا سفر ہوا کہ ہم سیدھے آسام سے آ گئے. آسام میں یہ 7 صوبے ہیں گویا کہ، ناگالینڈ ہے، میزورم ہے اور آپ کے میگھالیہ ہے اور اسی طرح سے جو ہے تریپورہ ہے، منی پور ہے. یہ 7 اسٹیٹ کہا جاتا ہے. یقین جانیے کہ ایسا حال ہے، کہنے لگے ایک صوبے والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم 4 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بستی میں 7,000 لوگ ہیں، 4 آدمی ڈالی ٹوپی کے ساتھ نہیں جا سکتے. 2 آدمی جماعت آتی ہے، ہم بتاتے ہیں 2 آدمی کوئی کام نہیں کر سکتے. چھپ چھپ کے ہوٹلوں میں جماعتیں بھیج کے. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ ہمارا خروج ہی ارتداد کے علاقوں میں، استقبال میں نہیں ہے، ارتداد کے علاقوں میں. آپ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اسلام آ رہا ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، ایک جگہ لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں، تو کیا محنت ہو رہی ہے. ہم اپنی محنت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے. ہماری نظر سے اتنی ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنے حفاظ تیار ہو گئے، اتنے مدرسے بن گئے، لیکن کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر ہی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ لوگ کہاں نکل رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ایسی محنت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جوانوں کو کھیل کود میں اور کھانے پینے میں لگا دیا ہے اور عورتوں کو باہر نکال دیا ہے. اس لیے ارتداد سب سے زیادہ وہ عورتوں میں اور جوانوں میں ہے. بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا، جوانوں کو کھیل کود میں اور کھانے پینے میں لگا دیا اور عورتوں کو گھر سے باہر کر دیا. یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کا نظام ہے. جہاں بازاروں میں عورتیں نظر نہیں آتی تھیں، آج وہ بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان بازاروں کی زینت ہی عورت ہے. اگر عورتیں بازار میں نہیں ہوں گی تو بازار چلتا ہی نہیں. یہ حال یہ عرب ملکوں کا حال ہے، یہ ان ملکوں کا حال ہے جہاں صحابہ کی محنت ہوئی ہے، جہاں صحابہ کی قبریں بھری ہوئی ہوں، جہاں انبیاء کی قبریں ہوں. یہ ان ملکوں کا بستیوں کا حال. اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ ہماری محنت جہاں ہے الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. آپ کی محنتیں کہ اتنی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہ محنت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ایسے ممالک ہیں جہاں حفاظ نہیں ملیں گے. پورے لبنان میں ہم نے اکثر مسجدوں میں ایسے قرآن سنا کہ امام صاحب کے آگے رحل رکھی رہتی تھی اور وہ دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے. یہی حال مصر میں دیکھا. 15 دن رمضان کے مصر میں گزارے اور 15 دن لبنان میں گزارے. یہ حال ہے ان بستیوں کا. حافظ قرآن کثرت سے نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو انعامت دے رکھی ہے اور علماء مشائخ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے. چپے چپے میں حافظ قرآن ہے، گلی گلی میں ہے، گھر گھر میں ہے، بستی بستی میں ہے. لیکن محنت کے دائروں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ 200 سال کی جماعتیں چلی. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر 45 جماعتیں علماء کی 200 سال میں کی، اور ایسے نہیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث اور اس زمانے کے علماء کو لے کے مشورہ کیا. اس زمانے کے علماء کو لے کے مشورہ کیا کہ علماء کے 3 سال لگنے چاہیے. پہلا سال عرب اپنے ملک میں، دوسرا سال عرب ملکوں میں، تیسرا سال غرب میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی جماعتیں بنتی ہیں انگریزی کے اعتبار سے جماعتیں مضبوط بنتی ہیں. 8 کے 8 انگریزی والے، 7 انگریزی والے، 6 انگریزی والے، 5 انگریزی والے. لیکن جب تقاضا آتا ہے عرب ملکوں کا، جماعت کمزور. ہمیشہ سے عربوں کی شکایت رہی ہے کہ جماعتیں ہمارے پاس کمزور آ رہی ہیں، جماعتیں ہمیں کام سیرت سے نہیں سمجھاتی. اس لیے کہ ان کا عامی آدمی قرآن و حدیث کو بولنے والا اور سمجھنے والا ہے. ان کے نوجوان بھی حدیث ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں. ان کو عربی حدیثیں اور عربی قرآن.
ان کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے کام کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا شکایت یہ تھی کہ ہمارے پاس جماعتیں کمزور آتی ہیں. اس لیے عربوں میں سب سے زیادہ گراوٹ عربوں میں تھی. الحمدللہ جب سے دوسرے سال کی جماعتیں حرکت میں آئیں، آہستہ آہستہ ہر ملک میں عربوں میں حرکت پیدا ہوئی اور عربوں نے سنایا کہ ان دوسرے سال کی جماعتوں سے اور علماء کی جماعتوں سے الحمدللہ ہمیں یہ فائدہ ہوا. بعض ملک والوں نے سنایا کہ بحرین والوں نے سنایا کہ تاریخ میں ہمارے یہاں سے عربوں کی پوری جماعت کبھی 4 مہینے کی نہیں نکلی. افراد نکلتے تھے، مرا کے چلے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ 3 جماعتیں بنگلہ دیش میں صرف بحرین کے علماء کی عربوں کی آئی، عربوں کی. اور ہر ملک والوں نے سنایا کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے ہر لائن کا کام بڑھا. عربوں میں مردوں میں بڑھا، جوان بھی نکلے، نئے بھی نکلے، پرانے بھی حرکت میں آئے، عورتوں کی جمع مسورات کے ساتھ بھی جماعتیں بنی. تو انشاءاللہ جب حرکت آئی تو آہستہ آہستہ ان کے معاشرے میں، ان کی جو ہے چلت فرت میں تبدیلی آئی. معاشرہ بدل گیا، چہروں پہ داڑھی آ گئی، بہت ساروں کی سوچ فکر بدل گئی. پہلے سوچ آزادہ نہ تھی، اب سوچ ان کی جو ہے دینی اعتبار سے بن گئی. آہستہ آہستہ جوانوں کے چہرے بدل گئے. یقین جانیے سعودی رہتے ابھی اس سال میں 2 سفر ہوئے. پہلے سفر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اور، دوسرے سفر میں دیکھا کہ الحمدللہ جو جوان پہلے نکلے تھے ان کے چہروں پر داڑھی تھی، نورانیت برس رہی تھی ماشاءاللہ، اور بڑے خوش تھے کہ اللہ کا فضل ہماری جماعت فلاں جگہ گئی، ہمارے اندر یہ ماشاءاللہ فکر آئی. آہستہ آہستہ تبدیلی آئی. عربوں کی علماء کی جماعتیں جاتی ہیں. علماء کی 1 سال کی جماعت میں 3 ملکوں کا کم سے کم سفر ہوتا ہے. 4 مہینے 3 ملکوں میں لگاتے. اس میں کہیں 3 مہینے کا ویزا ملتا ہے، کہیں 5 مہینے کا بھی مل جاتا ہے، کہیں 6 مہینے کا مل جاتا ہے. اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ 3 ملکوں کا سفر ہو. اور ابھی شوال تک 50 سے زیادہ جماعتیں تیار ہیں. 50 سے زیادہ جماعتیں تیار. ایک ہی صبح ہمارا مہاراشٹر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے 30 جماعتیں تیار ہیں. اور ہر صوبے سے اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو 100 جماعتیں ہو جائیں گی. 100 جماعتیں ماشاءاللہ. برار سے بھی آج بنیں گی، برار سے بھی بنیں گی. تو الحمدللہ دوسرے سال کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی اور علماء کثرت سے نکلنے شروع ہوئے. اور علماء ایسے نہیں ہیں، علماء ہر طرح کے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے اور چھوٹی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. بعض مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، بعض اپنے مدرسوں کے بانی ہیں، بعض ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھی صلاحیت تفسیر پڑھاتے ہیں، بعض قرآن پڑھاتے ہیں، بعض مسجدوں کے ائمہ اور جو ہے خطبہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے. لیکن تقاضا آ گیا سال کا، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، اس میں جو ہے علماء صحابہ بھی نکلتے تھے، مفتیان صحابہ بھی نکلتے تھے. حضرت شیخ نے 130 کی تعداد لکھی ہے جو درجہ فتویٰ پر جو ہے فائز ہو چکے تھے اور قائم ہو چکے. یہ ایسے صحابہ جیسے اس میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ اسی فہرست میں ان کا بھی شمار ہے. محدثین میں آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، رئیس المفسرین ہیں. کہاں ہے ان کی قبر؟ طائف کے اندر ہے. طائف کے اندر. پورے سعودی کے اندر 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں، وہ بھی ایک جگہ نہیں ہیں، صرف مدینہ مکے میں نہیں ہیں، وہ بھی مختلف شہروں میں ہیں. آپ بدر جائیں، بدر میں صحابہ کی قبریں ملیں گی. احد جائیں، احد میں صحابہ کی قبریں. خیبر جائیں، خیبر میں صحابہ کی قبریں. حنین جائیں، حنین میں صحابہ کی قبریں. آپ اسی طرح سے کہ احصا جائیں، وہاں پہ بھی صحابہ کی قبریں. آپ دمام جائیں، وہاں پہ بھی صحابہ کی قبریں. مختلف جگہوں پہ صحابہ ہیں. کل ملا کے جو سعودی میں قبریں ہیں 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں. باقی صحابہ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انہیں معلوم ہوا وہیں پھیل گئے. اور ان میں سے ایسے نہیں ہے کہ سب عوام میں ہیں. علماء صحابہ بھی نکلے اور مفتیان صحابہ بھی نکلے اور کبار صحابہ بھی نکلے، اجل صحابہ بھی نکلے. جہاں جس کو جہاں طے ہو گیا وہیں چلے گئے. اللہ کا کام کرتے کرتے وہیں قبریں بن گئی، وہیں جو ہے ماشاءاللہ جو ہے قبریں بن گئی. قیامت کے دن اپنی قبروں سے وہیں اٹھیں گے اور وہ ان کی قبریں اور ان کے نشانہ قدم جو ہے یہی گواہی دیں گے قیامت کے دن. اس لیے ہماری درخواست ہے. اب الحمدللہ علماء کی کافی فکر ہوئی. میں آپ کو بتاؤں لاک ڈاؤن کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نظام الدین میں علماء کا کام بند ہوا ہو. جماعتیں آگے پیچھے ہوتی رہی لیکن علماء ہمیشہ
थोड़े बहुत आते रहे, थोड़े बहुत आते रहे। और उलमा के अल्फाज से हिंदुस्तान के हर सूबे के सफ़र हुए कि तलबा ने तालीम छोड़ दी थी, मदरसे बंद थे, मकातिब बंद थे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि काम शुरू हो गया। और काम को हजरत ने कहा कि अगर मस्जिद में नहीं कर सकते अपने घर में करो, घर में जितने बैठ सकते हो उतने बैठो, और तलबा की भी फिक्र करो। जो तलबा ने तालीम छोड़ दी है उनको तालीम की फिक्र दिलाओ, जो तालीम का निज़ाम बन सकता उसकी फिक्र करो। सूबे सूबे में जमातें रवाना की और जमातों के ज़रिए से काम कराया। ऐसे कितने तलबा की कारगुजारी मिली कि वो बेचारे तालीम छोड़कर काम में लगे थे, घर के अहवाल थे, लेकिन उनसे कहा अगर तालीम का नसब न बन सके तो कम से कम इनको खरूज करा दो, ताकि खरूज में तालीम की अहमियत आ जाए और तालीम को मुकम्मल करने की इनके अंदर फिक्र आ जाए। ऐसे हजारों तलबा हमारे सामने हैं जिन्होंने तालीम के इनक़िता का इरादा कर लिया था, लेकिन सिर्फ खरूज की बरकत से उनको फिक्र दिलाया गया तो उन्होंने तालीम की तकमील का इरादा कर लिया। कई तलबा तो हमारे कहने सुनने से ऐसे बने कि जिन्होंने तालीम के ख़त्म करने का इरादा कर लिया था, हमने समझाया भाई क्या करोगे, भाई अल्लाह ही तो पालेगा, आपके करने से और आपकी मेहनत से कुछ होता है, अल्लाह पालने वाले, हमारा सबक तो यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नियत करी कि इंशाअल्लाह हम तालीम मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता साल में 40,000 तलबा ने खुरूज किया। गुज़िश्ता साल 10,000 उलमा का जो है साल, दूसरा साल 4 महीने चलने लगे। कहाँ 10,000 उलमा, जहां जा रहे हैं वहां इज्तिमा में कसरत से उलमा होते हैं, कसरत से उलमा होते हैं। अभी हमारा मदरसों का सफर हुआ, 30 मदरसों का दारुल उलूम देवबंद की पट्टी पर, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह माशाल्लाह खुशी हुई और सब जगह हम लोग। फिर दूसरा सफर हुआ अमरोहा और शाही, सारी जगहों पे असातिज़ा में तलावत बात हुई। मदरसे जितने भी हैं सब जगह शाही के मौलवी साहब ने जो है सारे असातिज़ा को जोड़ा। असर से मगरिब तक पहले से कदीम मामूल है, ऐसा ना नया है, कदीम मामूल है। असातिज़ा असर के बाद जोड़ते थे, उसमें सब आए। मौलवी साहब ने कहा मेरा सफ़र है, नाइब मोहतमिम साहब को जिम्मेदारी दी, उन्होंने सारे असातिज़ा को जोड़ा और असर के दरमियान उनसे बातचीत हुई, माशाल्लाह बड़े खुश हुई। और उसके अलावा जितने मदरसे हैं मुरादाबाद के अंदर, जितने मदरसे हैं, हयातुल उलूम हो, जामिल हुदा हो, दारुल उलूम ज़करिया हो, और इसी तरह से इमदादिया हो, और इसी तरह से और मदरसे हैं, सब में जाना हुआ। कहीं ऐसा हुआ कि असातिज़ा तलबा की एक नशिस्त हुई, जैसे इमदादिया में उन्होंने कहा तलबा की छुट्टी हो गई, देर हो गई, असातिज़ा को हम जमा कर लेते। सारे असातिज़ा को मुफ्ती साहब ने सबको जमा किया। हयातुल उलूम में गए तो शेखुल हदीस साहब मुफ्ती साहब ने असातिज़ा तलबा को एक साथ जमा कर लिया, वहाँ उनसे एक साथ बात हो। ऐसे ही टांडा बादरी दौरे तक के मदरसों में जाना हुआ, सब माशाल्लाह हर मदरसे के असातिज़ा तलबा एक साथ जमा हुए। अमरोहा गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ताख़ीर होगी, असर के बाद हम चाहते हैं कि असर के बाद हो जाए, प्रोग्राम ज़रूर हो जाए, हम असातिज़ा में वो शिरकत कर लेते। असातिज़ा तलबा सब इस तरह से अल्लाह का फजल है कि सब जगह असातिज़ा। अगर हजरात उलमा की तवज्जो न होती तो काम कैसे चलता बताओ। ये काम अकाबिर की तवज्जो से चला है। दारुल उलूम देवबंद की शूरा ने हमेशा से तय किया कि मदरसे में काम किया जाए, इसलिए दारुल उलूम के हर मस्जिद में काम होता था। और हमारे हज़रत मोहतमिम साहब मौलाना मरगूबुर रहमान साहब हमें बुला कर, हमारे साथियों को बुला कर हमेशा तरगीब देते थे, कारदारी पूछते थे क्या हो रहा है, अगर तवज्जो न होती तो बताओ इतना बड़ा कैसे उलमा का साल लगता और कैसे साल वाले निकलते। दारुल उलूम वक़्त के मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कई मरतबा बुलाया, कहा कि बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, मैंने मौलाना इलियास साहब को देखा है, मैं मौलाना इलियास साहब की कई मजलिसों में शरीक हुआ हूँ। फरमाया मैं भी बड़े बाप का बेटा था ना, बड़े बाप का बेटा था, इसलिए हजरत की मुझ पर बड़ी तवज्जो थी, बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। मैं कई मरतबा फरमाया मैं बच्चों बताता हूँ, ये काम तकरीर से और तहरीर से नहीं, मैं हजरत के अल्फाज बयान कर रहा हूँ, ये तकरीर और तहरीर से नहीं चला। अगर तकरीर का हो सकता है तो उनसे अच्छी तकरीर मैं कर लूँ, और तहरीर का हो सकता है तो फरमाया मैंने तहरीर नहीं देखी, हो सकता है मेरी तहरीर अच्छी हो या उनकी अच्छी हो, लेकिन न तकरीर से चला न तहरीर से। मौलाना की जो बेचैनी थी मैं उसको तकरीर में बयान नहीं कर सकता, मैं तहरीर में जमा नहीं कर सकता, ये किसी ने हम लोगों से खुद फरमाया, दरमियान में कोई वास्ता नहीं। मैं दारुल उलूम वक़्फ वालों के साथ गया, हजरत के पास 1 घंटे बैठे, कहा कि बच्चों
میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مدرسے میں تبلیغ کا کام کرنا طلبہ کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی نظام الدین کے ساتھ جاتے تھے حضرت اساتذہ کو متوجہ کرتے اور حضرت کہتے تھے کہ سارے طلبہ کو جمع کرو۔ ندوۃ العلماء ہمیں حضرت مولانا علیمی اثر رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تھی۔ ابھی ہم گئے تھے، ابھی 1 مہینے پہلے مولانا رابع صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، محتوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محتوی صاحب دیکھ کے کھڑے ہو گئے، بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے گئے تو کہنے لگے بتاؤ کہاں سزوں کو جمع کرنا ہے، ہمارا تو کام ہے، تعاون سے تو کام چل رہا ہے۔ مولانا رابع صاحب نے اپنی کارروائی سنائی کہ کیسے ساتھ ہوا، کیسے محنت کی۔ تو اس لیے الحمدللہ جہاں جہاں بھی علماء ہیں سب کی توجہ سے، سب کے کام سے الحمدللہ کوئی کمی سنتے ہیں اس کی تعویل، یہ ہماری اجتماعیت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ کام اتنا ہے، کام کرنے والوں کو کام بہت ہے، اور کام سے ہٹ کے سوچیں گے تو بگاڑے بگاڑے۔ اس لیے ایک دوسرے کے تعاون، اس لیے فرمایا حق پہتا ہے تعاون سے، باطل پہتا ہے تعصب سے۔ باطل کی شکل تعصب میں اور حق کی وہ تعاون میں ہے۔ ہمیں تعاون کا حکم ہے۔ تعاون کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم تعاون اگر خروج کے لائن سے کر سکتے ہیں، 4 مہینے ہیں، سال ہے، چلہ ہے، وہ بھی کریں۔ اگر تعاون کی جو ہے یہ کم سے کم ہمت افزائی کریں گے، کم سے کم کسی کا جو ہے ساتھ دیں گے، کسی کا ذہن خراب ہے اس کو صحیح کریں گے۔ علماء کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے، علماء تو امت کے مقتدی ہیں۔ گھر میں کمی ہے تو اس کمی کو کوئی بیان نہیں کرتا، اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جس کو اپنا سمجھتے ہیں اس کی تعویل کی جاتی ہے، جس کو اپنا نہیں سمجھتے اس کی تعویل نہیں کی جاتی۔ گھر میں بچے میں کمی ہے تو اس کی تعویل کریں گے، بیٹی میں کمی ہے اس کی تعویل کریں گے، بیوی میں کمی ہے اس کو چھپا لیں گے، بھائی میں کمی ہے اس کو نظر انداز کر دیں گے کہ وہ میرا ہے، میری نسبت ہے، میرا تعلق والا ہے، میرا دوست ہے، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ جس کو اپنا سمجھیں گے اس کی تعویل کریں گے، اس کے عیوب پر پڑھ دیں گے، یہ اپنائیت کی علامت ہے۔ جس کو اپنا نہیں سمجھیں گے اس کی تعویل نہیں کی جاتی، اس کو اچھالا جاتا ہے، اس کے عیوب کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہے۔ علماء سب کے مقتدی ہیں، علماء سب کے جو ہے علماء جو ہے امت کے مقتدی ہیں اور امت کے رہبر ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جو میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہماری آپ ذرا سے درخواست ہے، بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ تو ہمارے آنکھوں کے جو ہے نور ہیں، آپ کے بغیر تو امت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے ہمارے اکابر نے توجہ دی ہے، توجہ کی برکات ہے۔ آپ دیکھو 1600 سے زیادہ علماء یہی 4 ضلعوں کے اندر سال والے کیسے ہوئے؟ آپ ہی کے پاس تو پڑھے ہیں، آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ ہی نے تو انگلی پکڑ کے چلایا ہے۔ اگر آپ منع کرتے کیسے لگاتے؟ کتنے علماء، ہم نے کل کارزاری سنی، کتنے علماء 4 مہینے والے، کتنے علماء چلنے والے، آپ نے تو انگلی پکڑ کے چلایا، آپ ہی کے تو محنت ہے، آپ کی اعمال نامے میں وہ بھی تو ہے، آپ ہی کی فکر پہ ہے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، جن علماء کا سال لگایا تو وہ تو دوسرے سال کی نیت کریں، جن علماء کا سال نہیں لگا ہے وہ پہلے سال کی نیت کریں۔ سال اور دوسرے سال کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی لگانے کا ہے، یہ تو جو بہتر ہے جو لگ جائے۔ سال اور دوسرے سال کوئی مسئلہ ہے، جس کام کو اپنا کام بنائیں گے، مقصد بنائیں گے، سال بھی آسان، زندگی بھی آسان۔ صحابہ نے زندگی لگا دی، کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں؟ بے شمار صحابہ کی قبروں پہ حاضری کا موقع ہوا اس کام کی برکت سے۔ آپ یقین جانے ایسی ایسی جگہوں پہ انبیاء کی، ابھی ہم گئے ہود علیہ السلام میں، اور اسی صالح علیہ السلام، اور اسی طرح ایوب علیہ السلام، عیسیٰ جو ہے وہ عمران علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قبروں پہ حاضری۔ یقین جانے کسی کے قبر کہیں، کسی کے کہیں، کسی کے کہیں، کسی کے پہاڑ کے اوپر ہے، کسی کے کہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہی سے تو ہم جو ہے یہ جتنے بھی دعوت والے ہیں آپ سے قرآن و حدیث سنتے ہیں، آپ ہی تعلیم، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ ہمت کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی سال لگانا ہے۔ جن حضرات کا سال لگا ہوا ہے دوسرے سال کے لیے ہمت کریں۔ مہاراشٹر والوں نے تو کتنی جماعتیں
30 जमातों का, शव्वाल में 30 जमातों की नियत करी है माशाल्लाह। यहाँ से 30 जमातें शव्वाल में निकलेंगी और बरार से तो माशाल्लाह अगर 30 नहीं तो 20 तो निकलनी चाहिए। दूसरे साल की 1600 उलमा की कितनी जमातें बनेंगी, हिसाब तो लगाइए। हर जमात में 8 उलमा होते हैं। लोग कहने लगे कि अरे एक वक्त वो था कि जमातों में उलमा नहीं मिलते थे और अब उलमा ही चल रहे। अब तो निजामुद्दीन में भी ऐसा हाल है कि अक्सर जमातों में हज़रत ने कहा उलमा लगा के भेजो, उलमा लगा के भेजो। अक्सर जमातों में उलमा जा रहे हैं, इसलिए कि उलमा की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात को कारज़ारी सुनानी पड़ती है कि आपके सामने कारज़ारी नहीं होती, उलमा ही उलमा है। एक शोबा हमारे यहाँ 13 नंबर का है जो उलमा का शोबा है, जिसमें पूरा निज़ाम बनाया जाता है तलबा के जोड़। इस साल, इससे चंद साल पहले की कारज़ारी सुनाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है सिर्फ चंद जोड़ तलबा के होते थे, अब यूपी के अंदर 142 जोड़ से तलबा के हुए। देवबंद के तलबा, शहर देवबंद के तलबा का जोड़ हुआ 3000 से ज्यादा तलबा जुड़े। कितने? 3000 से। कहां से आए थे? अतराफ का नहीं कह रहा मैं, देवबंद शहर के तलबा की तादाद थी 3000 के करीब तलबा जुड़े, एक साथ जोड़ गया। अंदाजा नहीं था कि इतने जोड़ तलबा आएंगे, तो उनका एक जोड़ अतराफ का अलग रखा और देवबंद का अलग, सहारनपुर का अलग। मुजफ्फरनगर में सिर्फ जिला सहारनपुर के अंदर 22 जोड़ तय किए। कितने 22 जोड़ तय किए जिला सहारनपुर में। 14 जोड़ जिला सहारनपुर में, और उसमें से एक जोड़ था देवबंद शहर का, उसमें 3000 से ज्यादा तलबा जुड़े। मस्जिदें भर गई, करीब के घेर भर गए सर। तो अल्लाह का फजल है, काम हो रहा है, आप हज़रत की ताउन से हो रहा है, उलमा की तवज्जो से हो रहा है। हमारे हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, कह रहे हैं भी मेहनत बढ़ाओ, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मौलाना यूसुफ साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब के पास गए, मौलाना अशरफ मदनी साहब के पास, सब ने बहुत खुशी का इजहार किया। निज़ामुद्दीन खुला, सबसे पहले मौलाना अशरफ मदनी साहब का फ़ोन आया, सबसे पहले मुबारकबादी दी कि मैं खबर सुन रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। कहने लगे मेरी तो दावत वाजिब हो गई, मेरी दावत वाजिब। मौलाना महमूद मदनी साहब के पास हम गए जमीयत में, कहने लगे आज ही हमने जमीयत में मशवरा किया है कि एक हमने मशरे से एक वफ्द बनाया है जो मौलाना शाह साहब के पास मरकज़ पहुँचेगा और मुबारकबादी देगा, दुआ की दरख्वास्त करेगा। मौलाना महमूद मदनी साहब के पास हम इजलास से पहले जमीयत में गए थे कि मौलाना मालूम है मुफ्ती सलमान साहब भी वहीं पहुँचे हुए हैं मौलाना, तो हमें इनसे मिलना था। तो मौलाना महमूद मदनी साहब से मुलाकात हुई, मौलाना बदरुद्दीन साहब से मुलाकात हुई, तो कहने लगे आज ही वफ्द बनाया है और हमने कहा है कि ये वफ्द जाएगा और वहाँ मुबारकबादी देगा और माशाअल्लाह जो है दुआ की दरख्वास्त है। आप हजरात की दुआओं से काम चल रहा है। आप देखिए कहीं भी हैं लेकिन हैं बड़े हैं, आप रहबर मुक्तदा, आप जो काम कर रहे हैं बहुत मुबारक, वो काबिल तारीफ ही है, लायक सताइश ही है, इसके बगैर नहीं है। हमारा काम तो एक दूसरे की खूबियों को देखना है, काम खूबियों को देखने से चलता है, बुराइयों से नहीं चलता। बुराई देखने से काम नहीं होता, बुराई देखने से तो उस उम्मत में जो है जुदाई होती है। इसलिए अल्लाह का फजल है, आपसे हमारी दरख्वास्त है, अब फरमाओ जिन हजरात का साल लगा है दूसरे साल के लिए अपनी जगह पर खड़े।